فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 416 سے ہم اس پارٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے اور میں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے یہ کتاب آپ کے لیے ریکارڈ کرا رہی ہوں۔ اب ہم عنوان نمبر 3111 پر پہنچ گئے ہیں اور اس موضوع کا نام ہے فقر و غنا انسان کے جوہر کھولتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے 15301 پہ ہے۔ فقر و غنا انسان کے جوہر اور صفات کو اشکار کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15302 پر مال لوگوں کے جوہر اور صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15303 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 82 سے لی گئی ہے۔ دنیا کے بارے میں فرمایا، یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ اور فقیر ہو تو حسن و منال سے سابقہ۔ 15304 پہ جو حدیث ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 ہے کہ پس تم اللہ کے خوشنودی اور ناراضگی کا معیار پس تم اللہ کے خوشنودی اور ناراضگی کا معیار اولاد و مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت و اقتدار سے کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ 15305 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ اس اللہ نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم، اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی، یہ بالکل عدل کے مطابق تھا، اس طرح کہ اس نے جس صورت سے چاہا امتحان لیا ہے، رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ، اور مالدار و فقیر کے شکر و صبر کو جانچا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 91۔ 15306 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو، دولت اور فراخی رزق کی وجہ سے خوش نہ ہو اور فقر و بلا کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، کیونکہ سونا آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے اور مومن بلاؤں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، آزمائش باب آزمائش کی وجہ۔ 3112 پر جو حدیث ہے، جو عنوان ہے وہ ہے تونگری کیا ہے۔ تونگری کیا ہے کے سلسلے میں 15307 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، تونگری یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ کم آرزوئیں وابستہ رکھو اور بقدر کفایت پر راضی رہو۔ فقر و ناداری یہ ہے کہ نفس حرص کا شکار اور سخت مایوس ہو جائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، اور جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 365۔ 15308 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ تونگری کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دوسروں سے کم آرزویں وابستہ رکھنے اور بقدر کفایت کو کافی جاننے کا نام تونگری ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 194۔ 15309 پہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو کے رہتا ہے خدا بند عالم اسے غنی کر دیتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 15310 پہ
ترجمہ لوگوں سے مایوس ہو جاؤ یہی تونگری ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 185 15311 پہ حدیث کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی میں نے تونگری قناعت میں رکھی ہے اور یہ لوگ اسے نفس کو راضی رکھنے میں تلاش کرتے ہیں پس کس طرح اسے پا سکیں گے بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 453 ہے 15312 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 371 15313 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ غنی وہ ہے جو قناعت کے ذریعے مستغنی رہے حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 15314 پہ حدیث کا ترجمہ غنی وہ ہے جو قناعت کو ہر چیز پر ترجیح دے حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 15315 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ انبیاء کی توصیف میں فرمایا لیکن اللہ سبحانہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والی ظاہری حالت میں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز فرماتا ہے جو ان کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 15316 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غربت کا رونا رونے لگا امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا حقیقت وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو میں تمہیں غریب سمجھتا بھی نہیں اس نے کہا مولا بخدا میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا پھر اس نے اپنی کچھ مشکلات گنوانا شروع کی امام علیہ السلام اس کی ہر بات کو جھٹلاتے جاتے تھے یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں 100 دینار اس شرط پہ دیا جائے کہ تم ہم سے اظہار بیزاری کرو تو کیا تم ایسا کرو گے اس نے کہا نہیں امام علیہ السلام دیناروں کی تعداد بڑھاتے گئے اور اس سے پوچھتے بھی گئے یہاں تک کہ کئی ہزار دینار تک کو ذکر فرمایا اور وہ قسم کھا کر اس سے انکار کرتا رہا اس پر امام علیہ السلام نے اسے فرمایا جس کے پاس ایسا گراں قدر مال ہو کہ وہ اسے ہزاروں دینار کے بدلے بھی نہ بیچے تو کیا وہ غریب ہے امام حسین قاسم علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 147 15317 پر حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 54 مختصر سی ہے عقل جیسی کوئی دولت نہیں 15318 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 37 پر کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں 15319 پر حدیث کا ترجمہ جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا یہ اس حکمت کی طرح ہے جو قلب مردہ کے لیے حیات نابینا آنکھوں کے لیے بینائی بہرے کانوں کے لیے شنوائی اور تشنہ کام کے لیے سیرابی ہے اسی میں تمام سامان کفایت و سر و سامان حفاظت ہے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 133 15320 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کافی مدت تک حاضر خدمت نہ ہو سکا ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کا ایک جاننے والا حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص کا کیا ہوا وہ شخص کچھ دھیمی آواز میں بولنے لگا امام علیہ السلام سمجھے کہ اس کی دنیوی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خوشحال نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا دین کیسا ہے اس نے کہا جیسا آپ چاہتے ہیں امام نے فرمایا پھر تو خدا کی قسم وہ بڑا مالدار ہے بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 214 15321 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے راضی برضا رہنے کے بارے میں دعائیہ کلمات مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں
یا کسی صاحب ثروت کے بارے میں اس کی ثروت کی بنا پر فضیلت و برتری کا گمان کروں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 35۔ قول مؤلف ملاحظہ و فقر، باب ہے فقر کیا ہے۔ 3113 پر سب سے بڑی دولت۔ 15322 پہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں کی نسبت اللہ کے پاس موجود چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 178۔ 15323 پر جو حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائیں ان سے اقتباس: اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم بہت بڑے دولت مند بن جاؤ تو لوگوں کے پاس موجود چیزوں کی نسبت اللہ کے پاس موجود چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 87 ہے۔ 15324 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مومن کی دولت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15325 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے دولت حاصل کرنا بہت بڑی بے نیازی ہے اور لوگوں کے ذریعے دولت حاصل کرنا بہت بڑا فقر و بدبختی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15326 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 79۔ 15327 پہ حدیث جو شخص اللہ کے ذریعے سے بے نیاز ہوگا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 155۔ 15328 پر اللہ کی بے نیازی کے ذریعے بے نیاز بنو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 7155۔ 15229 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی تعریف کی توصیف میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر فقیر کی تونگری، ہر ذلیل کی عزت اور ہر کمزور کی طاقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو توکل اور باب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ 314 پہ جو عنوان ہے وہ ہے بے نیاز ترین انسان۔ آئے اس کا آغاز کرتے ہیں 15330 پر ترجمہ: ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں بے نیاز انسان بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت سے کام لو، بے نیاز ترین انسان ہو جاؤ گے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 44154۔ 15331 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جو شخص اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر قناعت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 178۔ 15332 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جسے 3 خوبیاں عطا ہو جائیں وہ 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور یہی بہت بڑی تمنگری ہے۔ پہلا، جو کچھ ملے اس پر قانع ہو۔ دوسرا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس رہے۔ اور تیسرا، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 231۔ 15333 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہو، خواہ مسواک کا چھلکا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث 7156۔ 15234 پہ جو حدیث ہے سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 342 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 246۔ 15335 مختصر سی حدیث ہے کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 421۔ 15336 پر جو حدیث ہے بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 34 اور 212۔
1537 पर जो हदीस है, सबसे बड़ी दौलत अक्ल व दानिश है और सबसे बड़ी नादारी हमाकत व बेअक्ली है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा हिकमत नंबर 38। 15338 पर जो हदीस है, उसका तर्जुमा सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो हिर्स का असीर ना हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 73, सफ़ा नंबर 178। 15339 पर जो हदीस है, उसका तर्जुमा है कि दुनिया के बारे में फरमाया, इसके दौलतमंदों के लिए फ़क्र तय हो चुका है और इससे बेनियाज रहने वालों को राहत का सहारा दिया गया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा हिकमत नंबर 367। 15340 पर जो हदीस है, उसका तर्जुमा पेश है, मेरे खिदमतगुजार मेरे हाथ, मेरी सवारी मेरे पाँव हैं, मेरा बिछोना ज़मीन और तकिया पत्थर है। मैं इस हालत में रात गुजारता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं होता और ऐसी कैफियत में मैं सुबह करता हूँ कि खाली हाथ होता हूँ, जबकि रुए ज़मीन पर कोई भी मुझसे ज़्यादा दौलतमंद नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 72 और सफ़ा नंबर 55। 15341 पर जो हदीस है, उसका तर्जुमा पेश है कि जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्ज़ा की तरफ जिलावतन किया गया तो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज़ से तुम इन्हें महरूम करके जा रहे हो वो उसके कितने हाजतमंद हैं और जिस चीज़ को उन्होंने तुमसे रोक लिया है उससे तुम बहुत ही बेनियाज हो। जल्द ही तुम जान लोगे कि कल फ़ायदे में रहने वाला कौन है। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 130, कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो, क़नाअत और बाब है बेनियाजी क़नाअत में है, नीज़ फ़क़र और बाब है फ़कीर तरीन आदमी। अगले मौजू की तरफ आ जाएं। 3115 पर है दिल की बेनियाजी। दिल की बेनियाजी के सिलसिले में 15342 पर जो हदीस है, बेहतरीन तवंगरी दिल की बेनियाजी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 है और सफ़ा नंबर 106 है। 15343 पर जो हदीस है, बेहतरीन बेनियाजी दिल की बेनियाजी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरूरुल हिकम। 15344 पर जो हदीस है, तवंगरी मालो मता की कसरत से नहीं बल्कि दिल की बेनियाजी से है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77, सफ़ा नंबर 160, कंजुल माल जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर है 404। 15345 पर जो हदीस है, उसका तर्जुमा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दिल की तवंगरी समंदर से भी ज़्यादा वुसअत रखती है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 और सफ़ा नंबर 105। 15346 पर तवंगरी दिल में होती है और मोहताजी भी दिल में ही होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 72, सफ़ा नंबर 68। 15347 पे हदीस और उसका तर्जुमा, जिसके चाहो मोहताज बनो लेकिन याद रखो तुम कि इसके असीर बन जाओगे, जिससे चाहो बेनियाज रहो उसके हम पल्ला रहोगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 75 है और सफ़ा नंबर 107 है। 15348 पर हदीस का तर्जुमा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, क्या तुम माल की कसरत को दौलतमंदी समझते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, फिर माल की कमी को नादारी भी समझते होगे। फिर मुझसे पूछा, कुरैश के फला शख्स को जानते हो, वो कैसा आदमी है? मैंने कहा, जब इससे कोई चीज़ मांगी जाती है तो अता करता है और जब कहीं मौजूद होता है तो लोग उसके पास आ जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहले सुफ़ा के एक शख्स के मुतालिक पूछा, क्या उसे जानते हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं बखुदा या रसूल अल्लाह, मैं उसे नहीं जानता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तारुफ कराने लगे, यहाँ तक कि मैंने उसे पहचान लिया और अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे पहचान लिया। फरमाया, फिर वो कैसा आदमी है? मैंने अर्ज़ किया, वो अहले सुफ़ा में एक मस्कीन आदमी है। आपने फरमाया, ये शख्स रुए ज़मीन पर मौजूद दुनिया के हर शख्स से कहीं बेहतर है। अल तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 148। अगली हदीस पे आ जाएं।
349 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا مسجد میں اس شخص کو دیکھو جس کا سر اونچا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہی ہے نا؟ پھر فرمایا مسجد میں اس شخص کو دیکھو جس کا سر جھکا ہوا ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا لباس پھٹا پرانا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے قیامت میں بہتری ہے، یہ اس اکڑ باز جیسے روئے زمین پر موجود تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149۔ اسے احمد نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ صحیح مسلم سے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب دل کی ناداری نیز بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 105 باب 49 دل کی تونگری۔ 3116 پر دولت کی کنجی۔ 15350 پہ حدیث ہے کہ تونگری کی کنجی یقین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 9۔ 15351 پہ تونگری کے لیے یقین ہی کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 610 ہے۔ 15352 پر کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک پاک دامن نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 8۔ 15353 پر جو حدیث ہے اہل تقوی ہی مالدار ہوتے ہیں، دنیا کی قلیل ترین متاع نے انہیں غنی کر دیا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اخراجات بھی مختصر ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 166۔ 15354 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا مطمع نظر آخرت ہو تو وہ شخص مال نہ ہونے کے باوجود غنی ہوتا ہے، بغیر ساتھیوں کے ہر دل عزیز اور بغیر قوم و قبیلے کے معزز ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 318۔ 3117 پہ جو موضوع ہے اس کا نام ہے رب کعبہ کی قسم ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 25 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آئے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے بہت سا مال دیا، نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے اور اسے ہر طرح کے سامان کی وسعت دی، پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو ہماری آیتوں کا دشمن تھا۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15355 پر میں تمہیں سچ بات بتاؤں کہ آسمان کے کنارے مالداروں سے خالی ہیں اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا آسان ہے، مگر غنی کا بہشت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 55۔ 15356 پہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بہت خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کون لوگ؟ فرمایا کثیر مال والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے سامنے، اپنے پیچھے، اپنے داہنے اور اپنے بائیں میں اس طرح کہا، لیکن اس قسم کے لوگ بہت کم ہیں جو اونٹوں یا گایوں یا بکریوں کا مالک ہے لیکن ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ ان کے مذکورہ مال اسے اپنے سینگوں سے اچھال رہے ہوں گے اور پاؤں سے کچل رہے ہوں گے۔ جب ان کے آخری کی حد ختم ہو جائے گی تو پھر پہلا والا آ جائے گا اور یہی سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ خداوند عالم لوگوں کے درمیان فیصلہ مکمل کر دے گا۔
شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 240۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو مال، اور باب ہے مال کی کثرت۔ 3118 پہ ایسے لوگوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس سلسلے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں یہ صلاحیت نہیں کہ تم کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں، مگر ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان لوگوں کے لیے ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے، اور وہ لوگ بہشت کے جھروکوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اس سلسلے کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15357 پہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے شیعہ مالداروں کا تذکرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے ہم سے ان لوگوں کے بارے میں باتیں سنی تو انہیں ناگوار گزری اور فرمایا، اے ابو محمد، اگر مومن مالدار ہو اور اس میں رحم و کرم پایا جاتا ہو جس سے وہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ خداوند عزوجل فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، اور آگے یہ جاری ہے کہ یعنی یاد رکھو کہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں صلاحیت نہیں کہ تم کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں، مگر ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، ان لوگوں کے لیے ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے۔ نور الثقلین کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 328۔ 15358 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر قمی میں ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مالداروں کا ذکر کر کے ان پہ برس پڑا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاموش رہو، اگر مالدار انسان صلہ رحمی کرتا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، آخر آیت تک۔ نور الثقلین کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 203۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ 3119 پر مالدار کے دولت سمیٹ لینے سے غریب بھوکا رہ جاتا ہے۔ اس عنوان کے ذیل میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں آئین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15359 پہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا رزق مقرر فرمایا ہے، پس جو غریب بھوکا رہ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت مند نے دولت کو سمیٹ لیا ہے، اور خداوند بزرگ و برتر ان سے اس کی باز پرس کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 240۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 328۔ 15360 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا اس قدر حصہ مقرر فرمایا ہے جو ان کے لیے کافی ہو۔ اس پر بھی اگر غریب بھوکے، ننگے یا پریشان حال ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دولت مندوں نے ان سے ان کا حق روک لیا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا اس پر محاسبہ کرے اور انہیں عذاب دے۔ حضرت علی علیہ السلام کنز العمال حدیث نمبر 16840۔ 15361 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ مالدار کے لیے غریب کو محروم رکھنے کا جتنا گناہ ہے اتنا اور کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3120 پہ دولت مندی کے بارے میں متفرق احادیث بیان کی گئی ہیں، آئے ان کو پڑھنے کی اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ 15362 پر جو حدیث ہے دولت مندوں کے پاس کم آیا جایا کرو، اس لیے کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 186 ہے، اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ 15363 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جو شخص تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری تعظیم کرے گا وہ ناداری کے وقت تمہیں حقیر سمجھے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔
15364 पे बहुत कम मालदार ऐसे हैं जो मवासात से काम लेते हैं और दूसरों की हाजात पूरी करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुल हिकम। 15365 पे किस कदर मालदार ऐसे हैं जिनकी परवाह नहीं की जाती। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुल हिकम। 1566 पे छोटी सी हदीस, बद इखलाक मालदार गरीब होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 10। 15367 पे हदीस है कि जो बेनियाज बन के रहता है वो अपने माशरे में काबिल एहतराम होता है और जो उनका मोहताज होता है उनमें जलील रहता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुल हिकम। 15368 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा, जिसको अपने माल से कुछ नसीब नहीं होता उसे गनी ना जानो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुल हिकम। 15369 पे अमीरी परदेस में भी वतन है और गुर्बत वतन में भी परदेस है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 72 और सफ़ा नंबर 46 और नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 56। 15370 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि मालो दौलत नाअहल को सरदार और कमज़ोर को ताकतवर बना देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुल हिकम। 15371 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है, किसी बंदे के लिए मुनासिब नहीं कि वो दो चीज़ों पर भरोसा करे, एक सेहत और दूसरे दौलत, क्योंकि अभी तुम किसी को तंदुरुस्त देख रहे थे कि वो देखते ही देखते बीमार पड़ जाता है और अभी तुम उसे दौलतमंद देख रहे थे कि वो फ़कीर व नादार हो जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा हिकमत नंबर 426 बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 72 सफ़ा नंबर 68 है। 15372 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है, तुमको उन लोगों से न होना चाहिए जो अमल के बगैर हुस्न अंजाम की उम्मीद रखते हैं। तुमको उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो अमल के बगैर हुस्न अंजाम की उम्मीद रखते हैं। दौलतमंदों के साथ तुर्बो निशात में मशगूल रहना उन्हें गरीबों के साथ महफिल ज़िक्र में शरीक से ज़्यादा पसंद होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा की ये हिकमत नंबर 150 है। 15373 पर तवंगरी का इजहार शुक्र इलाही में शामिल है और फ़क्र फाके को ज़ाहिर करने से गुर्बत आ जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुल हिकम। अगली हदीस है 15374 पे, बतेरे मालदार ऐसे हैं जो गरीब से भी बदतर हैं और बतेरे गरीब ऐसे हैं जो शेर से ज्यादा ताकतवर हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुल हिकम। 15375 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा, असल फ़क्र व गना तो क़यामत में अल्लाह के सामने पेश होने के बाद होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 152 नहजुल बलागा हिकमत नंबर 452। अगले पेज पे आ जाए 433 पर फसल नंबर 16 गना यानी गना है मौसीकी। मौसीकी से मुतालिक जो हदीस बयान की गई है वो कुरान पाक की जिस सूरह से शुरू हो रही है वो सूरह हज की आयत नंबर 30, नापाक बुतों से बचो और लग़्व बातों गाने वगैरह से भी बचे रहो। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा बातों को खरीदते हैं ताकि बगैर सोचे समझे लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें। हदीस नंबर 15376, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और इसलिए भी भेजा है कि मौसीकी के आलात, बांसुरियों और ज़माने जहलियत के अमूर का खात्मा कर दूं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 79 और सफ़ा नंबर 250। 15377 पे जो हदीस है, गाने बजाने और राग रंग के सुनने से बचो, क्योंकि ये चीज़ें दिल में नफाक को इस तरह जन्म देती हैं जिस तरह पानी सब्जी को उगाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंजुल अमाल हदीस नंबर 40667। 15378 पर हदीस है कि दो किस्म की आवाज़ें दुनिया और आखिरत में मलूम है, एक नेमत के मौके पर बांसुरियों और मौसीकी की और दूसरी मुसीबत के वक्त चीखो पुकार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस नंबर 40661 और 40673।
15379 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा पेश है कि अब्दुल आला कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के इस कौल के यानी नापाक बुतों से बचो और लग़्व बेहुदा बातों से भी बचे रहो सूरह हज की आयत नंबर 30 के बारे में पूछा तो आपने फरमाया नापाक बुतों से मुराद शतरंज है और लग़्व बेहुदा बातों से मुराद मौसीकी है। मैंने सवाल किया कि खुदावंद आलम फरमाता है कि यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा बातों को खरीदते हैं। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6। इसमें बेहुदा बातों से क्या मुराद है? फरमाया बेहुदा बातों में गाना बजाना भी शामिल है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 79 और सफ़ा नंबर 245। 15380 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा गाना बजाना ऐसी बुराई है जिस पे अल्लाह ताला ने जहन्नुम के अजाब की धमकी दी है और फरमाया है यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा बातों को खरीदते हैं ताकि बगैर सोचे समझे लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें और आयाते खुदा से मस्खरापन करें। ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा रुस्वा करने वाला अजाब है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मन ला याज़ुल फिक की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 41। 15381 पर हदीस का तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी अबाद जो गाना सुनने और शराब पीने में शोहरत रखता था कहता है कि मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से गाना सुनने के बारे में सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले हिजाज की इस बारे में अपनी एक राय है और उसका शुमार बातिल और लहव व लअब में होता है। क्या तूने खुदावंद आलम का ये फरमान नहीं सुना कि यानी वो लोग जब किसी बेहुदा काम के पास से गुजरते हैं तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजर जाते हैं। फुरकान की आयत नंबर 76, नूरुल सकलैन की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 529। 15382 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला के इस कौल कि यानी वो लोग जो लग़्व बेहुदा चीज़ों के पास खड़े ही नहीं होते। फुरकान की आयत नंबर 7 के बारे में फरमाया कि ज़ूर से मुराद क्योंकि ये आयत में कि वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा ज़े वाव और रे तो ज़ूर से मुराद गाना बजाना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तफसीर नूरुल सकलैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 41। 15383 पर हदीस का तर्जुमा एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि मेरे कुछ पड़ोसी हैं इनके पास गाने बजाने वाली औरतें हैं और सारंगी बजाती हैं। बाज़ औक़ात मैं दरवाजे पे काफ़ी देर तक बैठकर उनके गाने को सुनता हूँ। इस बारे में आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाती हैं? हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ऐसा ना किया करो। उसने कहा मौला खुदा की कसम ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपने पाँव से चलकर उसके पास जाऊँ बल्कि ये ऐसी आवाज़ होती है जिसे मेरे कान समाअत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा तुझे समझे, क्या तूने खुदावंद आलम का ये फरमान नहीं सुना कि यानी कान, आँख और दिल इन सब की क़यामत के दिन यकीनन बाज़पुरस होना है। बनी इसराइल की आयत नंबर 36। वो कहने लगा कि मैंने तो गोया कुरान मजीद की ये आयत ना किसी अरबी से सुनी है और ना ही किसी अजमी से। यकीनन इस सिलसिले को मैं छोड़ता हूँ और मैं खुदावंद ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ। मन ला याज़ुल फिक जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 45। 15384 पे जो हदीस है वो बयान करते हैं। नाफे कहते हैं कि हज़रत उमर के बेटे ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली और उस रास्ते से हट गए और काफी दूर चले जाने के बाद मुझसे कहा नाफे कोई आवाज़ सुन रहे हो? मैंने कहा नहीं। फिर अपनी उंगलियां कानों से निकाल ली और कहा मैं रसूल खुदा के हमरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही आवाज़ सुनी जैसी मैंने सुनी है और आपने ऐसा ही किया जैसे मैंने किया। सनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 281 रिवायत नंबर 4924। 15385 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि अबू वाइल एक वलीमे में शरीक हुए। वहाँ लोग लहव लव में मशगूल और गाने बजाने में मसरूफ थे। उन्होंने अपना पटका खोल दिया और कहा मैंने अल्लाह के बंदे से सुना है कि उन्होंने कहा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राग और गाना दिल में नफाक पैदा करता है। सनन अबू दाऊद
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 اور روایت ہے 4927 3122 پر موسیقی کے نتائج 1538 پر جو 86 پر جو حدیث ہے غنا یعنی گانا نفاق کا موجب ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق بہار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 241 ہے. 15387 پہ گانا نفاق کا پہنچتا ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 244. 15388 پر جو حدیث ہے مختصر سی گانا زنا کا پیش خیمہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 247. 15389 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں. نمبر 1 گانا اور رات کا سننا، نمبر 2 شکار کی تلاش کرنا اور نمبر 3 صاحب اقتدار کے دروازے پر حاضری دینا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 252. 15390 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ 4 چیزیں دل کو فاسد کر دیتی ہیں اور دل میں نفاق کو یوں اگاتی ہیں جس طرح پانی درخت کو اگاتا ہے. گانا سننا، فحش گوئی، صاحبان اقتدار کے دروازے پر حاضری اور شکار کی تلاش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 252. 15319 پر حدیث کا ترجمہ راگ رنگ دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی سبزی ترکاری کو. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث نمبر 40658 اور 40659. 2123 یہ اس سلسلے کی آخری موضوع ہے اس فصل کا گانے والی. 15392 پر گانے والی ملعون ہے، جو اسے اپنے پاس رکھتا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو اس کی کمائی کھاتا ہے وہ بھی ملعون ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 212. 15393 پر حدیث کا ترجمہ کتے کی قیمت اور گانے والی کی کمائی حرام ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 242 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 85. 15394 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گانے والی کی خریداری کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا خریدنا اور بیچنا حرام، انہیں گانے کی تعلیم دینا کفر اور ان کا گانا سننا نفاق ہے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 88. اس سلسلے کی آخری حدیث 15395 پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی عورت ہوتی ہے جو اسے گانے بجانے میں مصروف رکھتی ہے. ایسی عورت کی قیمت کتے کی قیمت جیسی ہوتی ہے. کتے کی قیمت حرام ہے اور حرام کا انجام جہنم ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 88. اب اس پارٹ کا یہیں پہ اختتام ہوا. 438 پہ ہم نے اس پارٹ کو ختم کیا. انشاءاللہ 439 سے اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے. کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری ہے.